اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ تیسری مرتبہ زیادہ تاکید کی حضرت نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا انك لن تستطيع معي صبرا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها، اس کی بعد هذه المرة، اس مرتبے کے بعد اگر میں نے آپ سے سوال کیا تو فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہوں گے۔ پھر قد بلغت عذرا حال کونی کائن من لدنی، میرے طرف سے آپ عذر کو پہنچے ہوں گے، آپ کو معذور سمجھا جائے گا، میں پھر آپ سے گلہ نہیں کروں گا بس۔ اس کے بعد فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ استطعم اہلہا، ان سے انہوں نے پانی مانگا۔ استطعم اہلہا، کھانا مانگا اس سے۔ فابوا ان یضیفوا ما، یہ کمینے قسم کے لوگ تھے۔ یہاں تک ان بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعم اہلہا، بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ کانوا لعامن، کمینے قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب خدا جانے کہ یہ کمینے کون تھے، سمجھے، یہ پنجابی تھے یا یہ کہ بروہی تھے۔ استطعم اہلہا فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے مہمان نوازی سے، ہم تمہیں مہمان نوازی نہیں، کچھ بھی نہیں کھلائیں گے۔ فوجد فیہ جدارا، دونوں کی نگاہ ایک دیوار پر پڑی اس بستی کے اندر۔ یرید، قریب تھا کہ ان ینقض، وہ دیوار ٹوٹ جائے، گر جائے۔ دیوار کی طرف مجازاً یہ انقضاض اور ٹوٹنے کی نسبت کی ہے، جیسے کہ آپ نے سورہ اعراف کے اندر پڑھا کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، موسیٰ کا غصہ بیٹھ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ غصہ بیٹھتا نہیں ہے، غصہ والا ٹھنڈا ہوتا ہے، سمجھے، وَلَمَّا سَكَتَ، تو یہ مجازات میں سے مولانا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ترکیب بالکل آسان ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ فوجد فی القریۃ، بستی کے اندر انہوں نے دیکھا جدارن، ایک دیوار۔ جدار کی صفت یرید ان ینقض، قریب تھا کہ وہ ٹوٹ کر کے گر جائے۔ فاقامہ، حضرت خضر نے فوراً اس کو سیدھا کر دیا۔ فاقامہ، اس کو درست کر دیا سیدھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، یعنی علی اقامتہا یا علی اقامتہ اجرا، آپ اس کے سیدھا کرنے پر یہ کہ فیس بھی لے سکتے تھے۔ یہ کیسے کمین ہے کہ جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ان کی ٹوٹی ہوئی اور گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت، اس کو اس طرح رسم الخط چونکہ تواتر ہے قرآن کا، ورنہ یہ کہ لاتخذت، اس طرح اس کو لکھا جاتا صورت خط اس کا، سمجھے، یہ افتعال سے مولانا۔ قال هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائیگی ہے۔ یہاں بھی علماء نے کہا کہ کھانے کے مطالبہ پر موسیٰ علیہ السلام کو جدا کر دیا، یہ تیسری چیز تھی، اور کھانے میں اپنی خواہش کا اظہار ہے، سمجھے، اپنی خواہش کے لیے آپ نے یہ کیا، اس لیے جدائیگی۔ هذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان میں جدائیگی، اب مدرسے سے خارج کرتا ہوں آپ کو۔ اس لیے 3 مرتبہ تک اگر جرم قابل معافی ہو، بس اوقات اللہ آپ کا بھلا کرے طلبہ کے بعض ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہوتے، تو ایک ہی جرم اس کے اخراج کے لیے کافی ہے، لیکن کبھی چھوٹے موٹے قابل معافی جرائم ہوتے، اس میں 2-3 مرتبہ اس کو معاف کر دو، اس کو وقت دے دو۔ سأنبئکم بتاویل ما، میں آپ کو بتا دوں گا ان تمام باتوں کی تعویل کی لم تستطع علیہ صبر، جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اب تینوں کی بتاتے، اما السفینۃ، جہاں تک مسئلہ ہے یہ کہ کشتی کا، فکانت لمساکین، یہ مسکینوں کی اللہ کا بھلا کرے کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں مزدوری کرتے، مساکین موصوف ہے، یعملون فی البحر اس کے لیے صفت ہے، اور یہ خبر بنے گا اللہ پر کانت کے لیے۔ اما السفینۃ فکانت، اما کی خبر پر فا آ گیا، فکانت لمساکین یعملون فی، یہ پورا جملہ پھر خبر بنے گا اما کے لیے۔ یہ مسکینوں کی کشتی تھی کہ جو دریا میں کام کرتے، ایسے مسکین جو دریا میں کام، فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں۔ وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، یہ ورا امام کے معنی میں جو سورہ ابراہیم کے اندر میں نے اس کا حوالہ سورہ ہجر میں آپ سے عرض کیا تھا، ہجر نہیں ابراہیم میں۔
وکان وراہم وکان امامہم، ان کے سامنے ملکن ایک، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بادشاہ ہے، وکان امامہم ملکن، جلندی الازدی اس کا نام ہے، سمجھے؟ اور وہ جو مساکین جو ہے نا جن کی کشتی ہدد ابن بدد بخاری شریف میں آتا ہے، وکان وراہم ملکن یاخذ کل سفینۃ، ان کے سامنے ایک بادشاہ ہے، یاخذ کل سفینۃ صحیحۃ، جو ٹھیک ٹھاک قسم کی یہ کہ کشتیوں کو لیتا ہے غصباً، بطور غصب کے، غصب کر کے، یاخذ اخذ غصب، چونکہ دو مفعول تو یاخذ نہیں چاہے گا، یاخذ اخذ غصب۔ یہ دیکھیے کہ یہاں حضرت نے اپنی طرف نسبت کر دی، اس لیے کہ کشتی کو اس طرح جس میں مسلمان لوگ جا رہے ہیں کشتی کو سوراخ کر دینا، یہ کمینہ گیری ہے، بظاہر تو کمینہ والی عادت لگا، اور پھر لڑکے کو، معصوم کو قتل کر دینا، یہ بھی ان دونوں کے اندر باطنی تو خوبی تھی لیکن ظاہری کمینگی ہے، ظاہری طور پر ہمارے عرف میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، ظاہری طور پر یہ دونوں چیزیں غلط تھیں، اس لیے حضرت نے یہ ظاہری ان کا عیب تھا اور اس وجہ سے ان کو اپنی طرف ارد تو کہا۔ اور جہاں تک مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جس میں ظاہراً اور باطناً خوبی، تو وہاں پر فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، مل گیا آپ کو، وہ انشاءاللہ آئے گا آپ کے سامنے۔ بہرحال کشتی کو یہ کہ کیا کر دینا کہ کشتی کو سوراخ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے ظاہراً، اور باطناً ٹھیک ہے، اس کی خوبی آپ کے سامنے ابھی آئے گی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے، تبلیغی تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، ہمیں ڈر ہو گیا، یہاں بھی اپنے طرف نسبت کر دی، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ ان کا والد ان کو، یہ بچہ، أن يُرْهِقَهُمَا، اپنے والدین کو برانگیخت کریں گے، طغیاناً، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سرکشی اور یہ کہ گمراہی کے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا حَالَ كَوْنِهِمَا طَاغِيَيْنِ، ان کو سرکشی پر یہ کہ درحال ہے کہ یہ سرکش بنیں گے، اس پر ان کو ابھارے گا، اور وہ کفر پر کافرین، طاغیین و کافرین۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو اس بچے کو میں نے مار دیا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے بدلے میں ان کا رب ان کو بدلے میں دے دے خیرا من هذا الغلام، اس بچے سے اچھا، زکاتاً پاکیزگی کے لحاظ سے، پاک تینت ہو، پاک طبیعت ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور رشتہ داری کے اعتبار سے قریب تر ہو، نسبت رشتہ میں ان سے قریب، رحمن تمیز ہے، زکاتاً بھی تمیز ہے، اقربہ کا خیرن پر عطف ہے، یہاں اپنی طرف نسبت کر دی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، باقی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دو یتیموں کا تھا شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والد ان کا نیک تھا، اور والد نے یہ خزانہ یہاں چھپا کر کے رکھا کہ یہ بڑے ہو جائیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہاں پر دیکھیے اللہ کی طرف نسبت کر دی، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں یتیم اپنے جوانی کو، مضبوطی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اب اس خزانے کو نکالیں، رحمةً من ربک، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ مفعول لہ بنے گا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب کا، میں مستقلاً، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي مُتَجَاوِزًا عَنْ أَمْرِي، میں اپنے اختیار سے بر کر کے آگے خدائی کام نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، یا لِأَجَلِ أَمْرِي، یہ اجلیہ لے لو، میں اپنی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، ذالک تعویل، یہ تعویل ہے، ذالک مبتدا بنے گا، یہ مذکورہ تینوں واقعات آپ کے سامنے آ گئے، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ جو ایک افتعال کے اللہ کو ایک تا کو حذف کیا گیا ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حذف کرنا استفعال کے، تا کو جو حذف کیا گیا ہے، نہیں استفعال افتعال میں، تو ایک تا کو حذف کیا ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس کے یعنی تخفیف کے لیے، کوئی قانون اس پر نہیں ہے، پہلے ما لم تستطع کہا، اب ما لم تستطع علیہ صبرا کہا، یہ تخفیفاً ہے، قانون اس کا نہیں ہے کوئی، ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان تمام باتوں کی تعبیر ہے اور تعبیر ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکیں، سمجھے، یہ ہو گیا مولانا۔ یہ وہی مسئلہ قاعدہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بری باتوں کی نسبت انسان یہ ادب کا تقاضا اپنی طرف کر دے، حالانکہ تمام افعال کا خالق اللہ ہے، سمجھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کتنے بڑے انسان تھے لیکن پھر بھی عالم الغیب نہیں تھا،
اس کو اپنی حکومت میں کون کون لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی علم نہیں تھا. اڑے ربط سمجھ میں نہیں ہے. اس لیے کہ اس صورت کا موضوع میں نے عرض کیا کہ نفی علم غیب 4 واقعات سے، تو یہ چوتھا واقعہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرن کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، سینگ کو کہتے ہیں. ایک صاف سی بات ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کا ایسا تاج ہوتا تھا، ایسا تاج کہ اس میں سینگ لگے ہوتے تھے. اس تاج کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے سینگ. چنانچہ بتاتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کئی سکندر اعظم، سکندر مقدونی، بہت سے بتاتے کہ ایک سکندر کے وہ تاج مل بھی گیا تھا اور واقعتاً اس میں اس قسم کے قرن تھا. آئے سن ہمارے زمانے میں کہ تیرے سینگ نکلے ہیں، تو بابا تیرے سینگ ہے. ہمارے زمانے میں اور عرب میں اس وقت قرن جو کہ تیرے سینگ باہر آ گئے، تجھے اور کچھ نہیں ہے، یعنی تیری طاقت بڑھ گئی، تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا. ہمارے زمانے میں قرن یہ اشارہ ہوتا ہے اس کی طرف، طاقت کی طرف. اور اس زمانے میں واقعتاً بادشاہ کے تاجوں میں یہ 2 باتیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ قرن جانب میں اور کنارے میں دنیا کے شرق و غرب تک پوری آپ کی حکومت تھی. تو اب ذوالقرنین ذوالجانبین ہے. ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ ذوالجانبین ہے کہ دنیا کے شرق و غرب جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں جا کر کے کیچڑ کے اندر جیسے کہ آپ وہاں پہنچے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سورج کسی کیچڑ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے غائب ہو رہا. اڑے ہو گئے مولانا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي، صحیح قول یہ ہے کہ مولانا یہ نبی نہیں تھے، ولی اللہ تھے حضرت ذوالقرنین. اور میں نے عرض کیا کہ 2 مسلمان حضرت سلیمان اور ذوالقرنین، ان دونوں نے پوری دنیا کی حکومت کی. اور کافروں میں بخت نصر الباہلی اور یہ ہے کہ نمرود، ان دونوں نے یہ کہ پوری دنیا کی حکومت کی. اندازہ کرو مولانا جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے، کیا ان کی حکومت ہوگی. ہمارے غریب کو بلوچ کو تو نواب شاہ میں بھی لوگ نہیں مانتے، ادھر بھی لعنت بھیجتے ہیں. حضرت سابق یہ کہ ہمارے صدر زرداری، اور نواز شریف کو لاہور میں لوگ لعنت بھیجتے، وہاں باتھ روم میں بھی اس کا نام لکھا ہوا ہوتا، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، سمجھے. اور دیواروں پر لوگ کبھی گوبر میں لکڑی لگا کر کے دیوار پہ لکھ دیا نواز شریف، سمجھے. کبھی عمران خان کے اس طرح. عزت تو ہمیں بہت ملی ہے، اس سے بڑی عزت، سمجھے. ایوب میں غیرت تھی، لیکن ان لوگوں میں غیرت تو کوئی چیز ہی نہیں، سمجھے. ایوب میں وہ پٹھانی غیرت تھی. جب کہ جا رہا تھا تو بچے کہہ رہے تھے کہ ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے. اس نے کہا اس صدارت پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جس پہ لوگ کتا کتا مجھے کہتے ہیں. اور پشاور یونیورسٹی میں جب چلا گیا، پشاور والوں کو اس کا علم ہوگا، پشاور یونیورسٹی میں چلا گیا تو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو استقبالیہ دیا گیا، استقبالیہ پیش کیا گیا. اور ایوب کو چائے پلائی، جس کپ میں چائے پینے کے بعد کس کر کے اس کپ کو اس نے، اور وہ جو فرج ہوتا ہے، فرج کیا کہتے ہیں سمجھے، اس فرج کو اور اس کپ کو اٹھا کر کے زمین پہ مارا، فرش کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. صدر صاحب اللہ خیر کرے کہنے لگے کوئی صدر نہیں. جب آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایوب کتا کہتے ہیں تو کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس میں کسی مسلمان کو پھر پینے کی اجازت نہیں. میں کتا ہوں، اس میں میں نے پانی پی لیا، اس لیے میں نے کیا کر دیا، اس کو توڑ دیا تاکہ کوئی مسلمان اس کو استعمال نہ کریں. میری پوزیشن مجھے معلوم ہو گئی. یہ غیرت تھی اس میں مولوی صاحب. اب تک بھی وہ پٹھانوں کی گاڑیوں کے پیچھے اس کی تصویر ہوتی ہے. غضب کا کرنل تھا، جرنل تھا، فوجی سربراہ واقعی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، بہت غیور قسم کا تھا، سمجھے. دنیا میں مقابلہ ہوا حسن کا اور قد کا، پوری دنیا میں ایوب دوسرے نمبر پہ آیا. سب کو سبحان اللہ، سمجھے. ایوب دوسرے نمبر پہ، اور انہوں نے پہلا نمبر کسی گورے کو دیا. ایوب نے کہا کہ نہیں، غلط ہے، غلط ہے، پہلا نمبر میں. اس نے کہا صرف حسن کو اور قد کو بھی نہیں دیکھنا ہے، باقی صلاحیتوں کو دیکھو. یہ میرے ساتھ کشتی لڑے، یہ میرے ساتھ دوڑ لگائے، یہ میرے ساتھ ایسی بہادری پیش کرے جو شجاعت جو میری ہے، مسلمانوں کو بدنام نہ کرو. گورے کا بچہ، اس کو تم پہلا نمبر کرتے، مجھے دوسرا نمبر دیتے ہو. اس نے کہا صرف میرے قد کو دیکھ کر کے اور میری خوبصورتی کو دیکھ کر کے مجھے دوسرا نمبر آپ نے دے دیا، غلط کیا، تم لوگ اندھے ہو، سمجھے. اس طریقے پر نہیں ہوگا. صلاحیتیں بھی دیکھنی پڑیں گی، بہادری دیکھنی پڑے گی، شجاعت دیکھنی پڑے گی، طاقت دیکھنی. ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے میری بہادری اور شجاعت کو، سمجھے. واقعتاً مولوی صاحب تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ بس اول نمبر آپ ہی ہے،
سمجھے؟ اس نے گورے کو کہا کہ اس طرح بغیرتی انگریز کی تقسیم نہیں ہوگی کہ تم جس طریقہ پر کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں تمہارے سامنے یہ کہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں، پیش کر لیتا ہوں، تلاوت کر لیتا ہوں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا مِّنْهُ کا منان ہو اس کے متعلق۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے ان کو طاقت دی تھی، جمع دیا جاتا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کے اسباب آپ کو دیے تھے، دنیا کے ہر طرح کے وسائل آپ کے پاس تھے۔ یہاں سبب کا معنی وسائل کے، آگے سبب راستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ ویسے سبب تو رسی کو کہتے ہیں، رسی سے جیسے کسی چیز کو باندھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کھینچ کر کے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، سبب وہ ہوتا ہے کہ مسبب تک یہ ہے کہ پہنچا دے، سبب وہ ہے کہ جو مسبب تک پہنچائے فی الجملہ، تو راستہ بھی تو آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اسباب اور وسائل سے بھی یہ ہے کہ آپ اپنے مقصود تک پہنچتے، چھری سے کسی کے پیٹ کو گھونپنا چاہے آپ اپنے مقصد تک پہنچیں گے، چھری سے اگر یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہے، ذبح کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ پہنچیں گے۔ تو اس لیے پہلی جگہ پر یہ کہ سبب سے وسائل مراد ہے، آگے پھر یہ سبب آ کر کے راستے کے معنی میں ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ تاسیس ہے اس میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تاکید نہیں ہے بلکہ تاسیس ہے، اور تاسیس اور جناس ہے۔ تشابہ فی اللفظ، لفظ ایک ہے، اور تغایر فی المعنی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر ہم نے آپ کو جمع دیا تھا، آپ کو طاقت دی تھی۔ وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، وَآتَيْنَا سَبَبًا حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے ہر قسم کے اسباب آپ کو دیے تھا، حال مقدم سبب سے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس آپ نے آپ راستے پر چلے، راستے کے پیچھے لگے، یہاں راستے کے معنی میں۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ غروب گاہ پہ پہنچے، سورج کے غروب گاہ پر پہنچے جہاں پر سورج غروب ہوتا۔ وجدہ، سورج کو دیکھا چونکہ مؤنث ہے، سورج معنوی طور پر۔ وجدہا تغرب، وجدہا تغرب، در حال ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا، مفعول سے حال بنے گا۔ فی عین حمیۃ، سیاہ قسم کے چشمے میں جا کر کے غروب ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے، 120 گنا 120 گنا زیادہ سورج زمین سے بڑا ہے، 120 گنا، اور ایک چشمے میں جا کر کے کیسے وہ غروب ہو رہا ہے؟ اڑے کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ کس طریقہ پر یہ ہے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اڑے ہو گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین کی اپنی دید تھی اور اپنا مشاہدہ تھا، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے خلاف واقع اور خلاف حقیقت میں غلطی تو نہیں کہہ سکتا، خلاف واقع اور خلاف حقیقت کا گمان ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں واقعات کے اندر موسیٰ کے گمان کے مطابق بالکل غلط تھے لیکن حقیقت میں صحیح تھے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ نبی کا گمان بھی کبھی حقیقت کے خلاف ہو سکتا ہے، سمجھ رہی میں؟ نبی کا تجربہ ہو گیا۔ دو چیزیں ہیں دینیات کے اندر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ اور موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اگر غلط نکلا، تین مسئلوں میں وہ بھی از قبیل شرعیت نہیں، تکوینیت سے ان کا تعلق تھا۔ شریعت کے اندر نبی کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس قسم کے تکوینیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابھی آپ کے سامنے تینوں واقعات گزرے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ٹوکا، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تکوینیات کے اندر۔ دوسرا یہ کہ امور دنیویہ کے اندر، امور دنیویہ میں نبی کی رائے وہ خلاف حقیقت نکل سکتی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، نفس الامر کچھ اور ہے، صحیح کچھ اور ہے، اور نبی کا تجربہ اس کے خلاف۔ جیسے کہ آپ نے تعبیر النخل، ابر یعبر تعبیراً الف کے ساتھ، عین کے ساتھ نہیں۔ تعبیر النخل کھجوروں کی جو پیوند کاری ہوتی ہے، اس پیوند کاری میں کہ نر کھجور کا خوشہ نکال کر کے مادہ کو لگانا، حضرت نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ والوں کی پوری کھجور کی فصل تباہ ہو گئی، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ مدینہ والے اب تک بھی کھجور پر گزر بسر کر رہے ہیں۔ مدینہ کی کھجور پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اللہ نے ایسے برکت دی ہے، سمجھے؟ اے اللہ، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی برکتیں آپ سے مانگی، میں مدینہ کے لیے برکتیں مانگتا ہوں۔ میرے نبی کی اس طرح دعا قبول ہو گئی کہ آپ اندازہ کریں، ابھی بھی، اب رمضان سے پہلے بھی، ابھی بھی جاؤں تب بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 20 لاکھ 30 لاکھ حاجی تو ضرور ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں، یہ کتنے کتنے کھجور لے کر کے جاتے ہیں، سمجھے؟ لیکن یہ مدینہ کی کھجور ختم ہی نہیں ہو رہی مولوی صاحب، آئے سمجھیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تعبیر النخل نہ کرو، ان کا نقصان ہو گیا۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میرا علم نہیں ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم منی، انتم اعلم بامور دنیاکم منی، آپ اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. معلوم یہ ہو گیا کہ نبی کی دید اور نبی کے اللہ کا بھلا کریے کہ تجربے میں خلاف واقع صورت نکل سکتی ہے. میں غلطی تو نہیں کر سکتا، غلطی کہا بھی تو غلطی ہو گئی مجھ سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خلاف واقع یہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے ٹوکا، یا جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ تکوینیت اور امور دنیویہ سے ان کا تعلق ہے، امور دینیہ سے ان کا تعلق نہیں ہے. ایک تو جواب یہی ہے کہ یہ نبی کی دید تھی اور نبی کے اللہ کا بھلا کر نبی کا مشاہدہ تھا، نبی کی زیارت تھی. تو نبی اپنے دید کے اعتبار سے، جیسے کہ آپ کا دید ہے، آپ شدید گرمی میں یہاں سے نکلیں گے تو جو چٹیل میدان ہوتے تو ان میں سراب آپ کو نظر آئے گا. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتیٰ اذا جاءہ، جب قریب میں پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی پانی مانی نہیں ہے. پھر ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے. ہم لوگ پاگل ہوتے تھے کسی زمانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے سوات سے پانی پی پی کر کے آیا، ڈرم کی طرح ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ سواتن والا تھوڑی ہمارا ملک ہے. ایک جواب یہ ہے کہ یہ نبی کی دید کے مطابق اور اس میں خلاف واقع ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرتوں سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ 120 گنا زمین سے بڑا سورج، اس کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سکڑوا کر کے اور اس کو اللہ سمیٹ کر کے اس کو یہ ہے کہ اس میں اسی طریقے پر کے غروب کر دے. تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. جو رب زمین کو سمیٹ کر کے محمد رسول اللہ کے سامنے ایسے پہ، اب تو مسئلہ آسان ہو گیا. اب تو آپ کے ٹیلی ویژن کے سامنے یہ پورے کمرے کو اتنے سے جگہ میں آپ کو نظر آئے گا، سمجھے؟ آپ کے 65,000 کتابیں مکتبۃ شاملہ، 65,000 کتابوں کے نقوش کو انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں صفحات ہیں، کروڑوں صفحات کو چھوٹی سی میموری کے اندر جمع کیا. مکتبۃ شامل جیسے آپ لیں کتنے. اب یہ اللہ کا بھلا کرے میرے موبائل ہے، اس کے اندر یہ کہ 6-7 قاریوں کا مکمل قرآن ہے. قاری محمد علی کے الگ ہے، ائمۃ الحرمین کے اللہ کا بھلا کریے کہ حرمین کے الگ ہے. تو بس یہ ہو گیا. اور ان اللہ قد زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے زمین کو سمیٹا میرے لیے، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا. فتجلی لکل شیء، ہر چیز میرے سامنے واضح ہوگی، جیسے کہ مشکات میں روایت موجود ہو. تو اللہ نے اسی طرح یہاں یہ ہے کہ سورج کو بھی سمیٹا اور سمیٹ کر کے یہ ہے کہ اس چھوٹی جگہ کے اندر، اس میں اس کیچڑ کے اندر، کالے چشمے کے اندر اس کو یہ کر دے، غروب کر دے. خدا کی یہ کہ قدرت سے کوئی بعید نہیں ہو. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب گاہ کو پہنچا تو وجدہا تغرب، سورج کو دیکھا درا حال کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، صحیح سیاہ چشمہ کے اندر. ووجد عندہا قوما، اور اس کے پاس یہ کہ آپ نے ایک قوم کو دیکھا. قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین. اب سوال یہ کہ اللہ براہ راست حضرت ذوالقرنین سے یہ کہ مخاطب ہو رہا ہے، اور حضرت ذوالقرنین اس سے پتہ چلتا کہ یہ نبی ہے، سمجھ رہے؟ لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، قلنا بواسطۃ نبی ذالک الزمان، اس زمانے کے نبی کے واسطے سے ہم نے ذوالقرنین کو یہ پیغام دیا. قلنا بواسطۃ نبی ذالک الزمان، یا قلنا بواسطۃ الملک، یا قلنا بواسطۃ الجن. قلنا بواسطۃ الملک، یہ جو آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے کہ بزرگوں کو بھی الہام ہوتا ہے اور نبی کو بھی الہام. ایک تو وحی ہے اور ایک الہام بزرگوں کو بھی ہوتا ہے اور انبیاء کو بھی الہام ہوتا ہے. اس میں پھر محدثین یہ بحث کرتے ہیں کہ الہام نبی میں اور الہام ولی میں، الہام نبی اور الہام نبی میں فرق یہ ہے کہ ولی کے پاس الہام آتا ہے القاء الخیر فی قلب الغیر بطریق الفیض، اللہ بات دل میں ڈال دیتا ہے لیکن فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا. ولی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے لیکن فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا. اور برخلاف اللہ کا نبی کے کہ نبی کا الہام وہاں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، اور نبی کا الہام قطعی ہوتا ہے، بزرگ کا الہام ظنی ہوتا ہے. آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے والالہام لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ شیء عند اہل العقل، پڑھا ہی نہیں پڑھا استاخو بوڑھ بچے، یہ شرح قائد کی عبارت ہے. آئے مسلم، الہام بزرگوں کی وہ قطعی نہیں ہے، انبیاء کا الہام قطعی ہے. اس جگہ پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ
یہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں. خدا کی قسم ہمیں الہام ہوتا ہے اور میری ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات صحیح ہے کہ غیر نبی بھی فرشتے سے ملاقات کر سکتا ہے. غیر نبی سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ اس طریقے پر اماں ہاجرہ حضرت جبریل نے آ کر کے اپنی ایڑی وہاں لگا دی جہاں سے زمزم نکلا. یہ حضرت اسماعیل کی ایڑی نہیں ہے، یہ تو خطیبوں کا اپنا مسئلہ ہے. جبریل کو انسانی شکل میں یہ ہے کہ حاجرہ نے دیکھا، اور اماں مریم نے بھی اسی طرح جبریل کو دیکھا. معلوم یہ ہوتا کہ غیر نبی، یہ تو نبیانی تو نہیں تھی، غیر نبی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں فرشتے کی زیارت کر رہی ہے اور صحابہ نے پھر دیکھا جبریل انسانی شکل میں آ کر کے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. فرمایا ابھی جو گفتگو کر کے چلا گیا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. تو صحابہ نے تو جبریل کو دیکھا ہے، اماں مریم نے دیکھا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اماں ہاجرہ نے بھی دیکھا. اس لیے ابن عربی فرماتے کہ ہم دیکھتے ہیں. امام بخاری نے جلد اول کے اندر حدیث نقل کی مناقب عمر کے اندر کہ عمر سے فرشتے بھی بات کرتے. سب کو سبحان اللہ. سمجھیے؟ اس لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ ان کا فن ہی نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ صوفیہ کی باتیں ماننی پڑیں گی مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے. مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے کسی مولوی کو تو ابن عربی کو پڑھ لے. اس کی جو فتوحات، شاہ ولی اللہ اس کے سامنے ایک بچہ لگتا ہے، سمجھے؟ لیکن مینڈک چونکہ ایک چھوٹے سے کھڈے میں ہوتا ہے، ٹر ٹر ٹر. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شاہ ولی اللہ نے ابن عربی کے علم کو ہیرا پھیری کر کے لکھ کر اپنی طرف نسبت کر دی. یہ سب ابن عربی کا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہیرا پھیری کر کے مولانا رومی کو چوری کر کے ڈاکٹر اور فیلسوف زمانہ بن گیا. ورنہ اقبال کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہے، یہ تو مولانا رومی ہے. رومی کو حقائق سارے رومی سے حاصل شدہ ہے. الفاظ میں اقبال نے اپنی ہیرا پھیری کی ہے. حقائق جتنے ہیں وہ سارے مولانا رومی کے، جس سے ہم لوگ محروم ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مولانا. تو بہت بڑے آدمی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھے؟ اس نے کسی نے لکھا کہ رئیس الاولیاء فی اوانہ، اپنے زمانے کے اندر وہ رئیس الاولیاء تھا. محشی نے لکھا کہ نہیں، رئیس الاولیاء الی یوم القیامت، قیامت تک رئیس الاولیاء ابن عربی. عرب اس کو سمجھ نہ سکے، کتابوں میں تعریف بھی کی. سمجھے؟ ان کی کتابوں میں تعریف ہوگی جس سے ان پر تنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی، برہان الدین نے بڑی بڑی کتاب ائمہ نے لکھا کہ یہ پکا کافر ہے. سمجھے؟ وہ تو کافر نہیں لیکن اپنے آپ کو کافر بنا دیا، اس لیے کہ مغلقات ہے، غضب قسم کا معقولی انسان ہے. اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے 2 جلدوں میں، تفسیر ابن عربی. ذائقہ ہی اس کا الگ ہے. سمجھے؟ وہ ساری چیز الگ ہے. مولوی صاحب اللہ توفیق دے دے، میرے لیے بھی دعا کر لو. ہے باقی ابن عربی کے ساتھ آپ عبدالوہاب شعرانی کو پڑھیں اور الیواقیت والجواہر، اور اس پر حاشیہ ہے القبریت الاحمر، جو ابن عربی کی کتابوں میں 10 20 جلدوں کی کتابوں میں تحریف یہودیوں نے کس طرح کی. ابھی اگر میں تحریفات آپ کے سامنے شروع ہو جاؤں کہ آپ کے دیوبندی کس طرح تحریف کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے الامان الحفیظ الامان. میں اس پر لیکچر دے چکا ہوں. سمجھے؟ میں علماء کو لیکچر دے چکا ہوں اس پر کہ کس طرح ہمارے اکابرین بھی تعریف دل کھول کر کے، اس زمانے کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں، دل کھول کر کے جو جس طرح کتابوں میں تعریف کرتے وہ بہت ہے. سمجھے؟ شین و یا عین و ہاں بھی کرتے ہیں، با را یا لام وا یا، یہ بھی دل کھول کر کے کرتے ہیں. کتب خانے والے دل کھول کر کے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے آج سے 8-10 سال پہلے میں نے اس پر درس دیا تھا کہ یہ مکتبۃ شاملہ جھوٹ ہے، اس میں تحریفات مولویوں، اس سے حوالہ نہ دو. اصل کتاب میں بھی دیکھ لو. یہ وہ انگریز خنزیر ہے کہ جو کمپیوٹر سے نمبر لگایا کہ فلانا حدیث نمبر فلانا ہے. سمجھے؟ اس میں الفاظ کا اضافہ، ادھر ادھر ہیرا پھیری بہت ان خبیثوں نے کی ہے. میری یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگی. جامع فاروقی میں نے ترمذی کے درس میں اس پر میں نے گفتگو کی. یہ بات پھیل گئی تو مولویوں کو آگ لگی بعض کو، لیکن اللہ حضرت اقدس کو جزائے خیر دے، اور وہ مفتی اعظم ہند اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس کا کئی سالوں کے بعد پھر حضرت کا درس آ گیا اس پر.
حضرت نے فرمایا کہ دل کھول کر کے یہ خبیث اس طرح یہ ہے کہ تحریف کرتے. پھر مفتی سعید پالم پوری دامت برکاتہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں، اس لیے مولوی صاحب ہماری ہمتیں تو اللہ آپ کا بار اس زمانے سے لے کر کے تحریفیں، سمجھے، اس زمانے سے لے کر کے تحریفیں کس طریقے پر آپ کو بات سمجھیں. قرآن کے رسم الخط میں کتنی تحریف ہوئی ہے، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ جو کروڑوں روپے ہم چندے کے کھاتے، یہ جو آپ کے سامنے یہ تو رسم عثمانی تو ہے ہی نہیں ہے. قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے. ان میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے ہے وہ نہیں ہے، سمجھتا ہے. لیکن مولویوں نے کبھی بھی الحمدللہ کسی مولوی کو اس پر وہ ہمت ہوئی بھی نہیں، سمجھے. ہاں مولوی صاحب ابن عربی بڑے آدمی ہیں، اللہ توفیق دے دے، پڑھ لو. قلنا یا ذا القرنین ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. آپ چاہیں تو ان کو یہ کہ عذاب چکا دیں اور ان کو سزا دے دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا اچھا رویہ ان کے ساتھ اختیار کر دیں. یہ قلنا بواسطۃ الملک بواسطۃ الجن یا بواسطۃ نبی ذالک زمان، اس زمانے کے نبی. اور حضرت اقدس خود جو تھے وہ اللہ کا بھلا کرے ولی تھے. مولانا یہاں ترکیب نہیں آ گئی. اما ان تعذب، یہ ان تعذب بتاویل مصدر، اور آگے تتخذ فیہم حسنا بتاویل. اما تعذیبک واقع و اما اتخاذک فیہم حسنا واقع ثابت خبر محذوف نکلے گا. سمجھ رہی؟ یہ مصادر جو ہے نا یہ مبتدا بنیں گے خبر محذوف. قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، حضرت نے فرمایا جو ظالم مشرک نکلے گا فسوف نعذبہ، اس کی پٹائی کریں گے. ثم یرد الی عذاب ثم یرد الی ربہ، پھر اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. فیعذبہ، خدا کی مرضی، فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت قسم کا یہ کہ برا عذاب اس کو دے دے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اچھا عمل کرے گا اور عمل صالح کرے گا، جس نے ایمان لایا، فَلَهُ الْحُسْنَى، اس کے لیے پھر یہ کہ جنت لہو خبر مقدم، الحسنى مبتدا مؤخر، بطور اللہ کا بھلا درحال کہ یہ جزا ہے اس کے لیے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ الْحُسْنَى حَالَ كَوْنِهَا مَجْزِيَّةً لَهُ. یہ الحسنى سے یہ حال مقدم ہے. ایک صورت یہ ہے مولانا. دوسری صورت وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الْحُسْنَى يُجْزَى جَزَاءً كَذَلِكَ، يُجْزَى جَزَاءً كَذَلِكَ. یہ ہو گیا مولانا. یہ اس وقت مفعول مطلق بنے گا یجزا کے لیے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اس سے اچھی بات کر لیں گے اور اللہ کا بھلا کرے آسان بات. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر آپ راستے پر چلے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، طلوع گاہ پر پہنچے جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے. وَجَدَهَا تَطْلُعُ، یہ تطلع حال بنے گا ہا ضمیر سے. وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ، دیکھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم کے سروں پر. لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، سورج کے سامنے ہم نے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں بنایا، یعنی کوئی چھت نہیں ہے جس میں یہ اپنے سر چھپائیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ گرمیوں میں اس طریقہ پر یہ کیوں الامر کائن کذالک، حقیقت اس طریقہ پر ہے. وقد احطنا خبرا بما ثبت لدے، وقد احطنا خبرا، ہم نے یہ کہ بطور اطلاع کے ہم نے گھیرے میں لیا تھا وہ تمام باتیں، وہ اسباب لدے جو حضرت کے پاس، حضرت ذوالقرنین کے پاس تھے. وقد احطنا خبرا، وقد احطنا خبرا مفعول بھی ہے یا مفعول مطلق ہے. وقد احطنا احاطۃ خبر، احاطۃ خبر بما ثبت لدے من الاسباب، جو اسباب آپ کے پاس تھے یہ سب کچھ ہمیں معلوم تھے. ثم اتبع سببا، پھر یہ کہ آپ راستے پر چلے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو، یہ کہ سدین یہاں تک کہ دو اس میں پہاڑوں کی جو سر تھے جہاں پر یہ کہ دو بند تھے، بندوں پر پہنچے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما، یہ دون ورا کے معنی میں یہاں پر سمجھ شریف میں، وہاں امامک کے معنی میں تھا یہاں دون، اس لیے کہ دون اور ورا یہ ازداد میں سے. وجد من دونہما، وجد وراہما، ان کے پیچھے قوم نے کیسی قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یقیناً وہ بیروئی ہوں گے. سمجھ شریف میں یہ ہو گیا مولا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو بندوں پر پہنچے. وجد، دو بند جہاں پر پہاڑ ملتے ہیں. وجد من دونہما وجد وراہما قوم، یہ جو علماء ما وراء النہر ہے، اس طرف دریا ہے، دریا کے پیچھے اس طرف علماء ما ثبت وراء النہر،
علماء من ثبت وراء النار. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ حضرت نے ایک دن مجھ سے پوچھا، میں نے اجتہاد کر لیا، سمجھے؟ مولانا طارق جمیل نے کہ علماء ما وراء النار کیوں کہتے، تو میں نے اجتہاد کر لیا، لیکن بعد میں پھر مراجعت کر کے الحمدللہ میری بات صحیح نکل گئی، ہمارا جھوٹ بھی صحیح نکلا، سمجھ میں، اجتہاد بھی صحیح نکلا. اڑے کچھ پہلے پڑھا یہ جی علماء ما وراء النہر، یہ نہر ہے، اس کے اس طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیچھے جو رہنے والے ہیں وہ علماء ما وراء النہر ہے. آپ شرح قائد میں بار بار پڑھتے ہیں کہ معتزلہ کو انہوں نے کافر قرار دیا، سمجھے؟ معتزلہ کافر نہیں ہے، لیکن عذاب قبر قطعی ہے. عذاب قبر کے منکر ہے تو پھر کافر کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت اقدس نے یہ اس پر میں خود ٹھوکر کھا رہا تھا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، کہ یہ کیا ہے؟ جب قطعیات کے اندر وہ تعویل کرتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ یہ کافر ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ مؤولین ہے. حضرت شیخ الہند نے جہد المقل کے اندر لکھا کہ یہ مؤولین ہے، اور یہ کہتے جس میں مثالی کو عذاب ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں. اس وجہ سے ان کو یہ کہ تکفیر معتزلہ کی کسی نے نہیں کی، بڑے بڑے ائمہ ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں، زمخشری ہے، عبد القاہر جرجانی ہے، سمجھے؟ یہ سارے حضرت الامر كان كذلك وقد احد ثم اتبس حتى اذا بلغ بين وجد من دون قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. یہ یافس کے اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے سام یا یافس کے اولاد میں سے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج یہ روسی لوگ ہیں، یہ روسی ہے، سمجھے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ چائنا والے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے چائنا والے، سمجھ میں ہے کہ اس وقت دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 3 ارب 3.5 ارب تقریباً 2.25 ارب یہ اللہ کا بھلا کرے صرف چائنا والے، باقی پوری دنیا ہے چائنا والے، سمجھ میں ہے کہ نہیں. اور ان کو لا کر کے بلوچستان میں فٹ کیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں. بلوچ پہلے سے اللہ کا بھلا کرے مست قسم کی قوم، پٹھان پہلے سے، اور یہ چائنا کے بہیاؤں کو لا کر کے یہاں جب آپ فٹ کریں گے تو بلوچ پھر ان کو چھوڑیں گے، سمجھے؟ یہ بلوچستان کے لوگوں کو بے غیرت بنانے کے لیے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، یہ منصوبہ ہے. 7 کروڑ کی اجازت منظوری ہو گئی، سمجھ میں. کراچی میں لگا دو، پنجاب میں لگا دو ان کو. بلوچستان مظلوم آپ کو مل گیا، اس میں آپ لگا رہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں. اور چنانچہ بات سمجھنے کی، میں مذاق میں بہت سی باتیں کہہ دیتا ہوں، بات سمجھنے کی ہوتی ہے. ہمارے مذاق میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بغیرت بیوقوف سمجھتے بھی نہیں. میں مذاق میں بہت بڑی بات کہہ دیتا ہوں، اس کو سمجھو مولانا. ہم گئے گوادر والے قومی اسمبلی، صوبہ اسمبلی کے ممبر نے دعوت بھی ہماری کی. میں نے جامع مسجد میں یہ 2 سال پہلے میں نے نماز بھی پڑھائی. شاگرد ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں ہے الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ چائنا والے رمضان میں شراب کی بوتل لے کر کے ہمارے سامنے پی کر ایسے کرتے ہیں، سمجھے؟ مسلمان مرد اور عورت وہاں سے گزرے، یہ شراب کی بوتل گوادر میں ان کو ٹھکانا پی کر کے، اور پھر ایک آدمی کو پکڑ کر کے اس کی آدھی داڑھی کاٹی اور آدھی داڑھی اس کی چھوڑی، ایک طرف سے کاٹی ایک چھوڑی، اور جو کاٹی اس کو آگ لگا دی انہوں نے، سمجھ رہی میں؟ تو یہ ہوتا ہے. تو مجھ سے کہا کہ وجہ میں چھوں کنا، ہم کیا کریں وجہ یہ صورت حال تو کم چھوں کنا، ہم کیا کریں؟ تو میں نے ایک بات کی، اس کو سمجھو. میں نے کہا اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، بولو اذا ثبت الشیء ثبت، جب مرزوم آ گیا تو لوازمات خود بخود آ جائیں گے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ آپ کسی زید کو دعوت دے رہے ہیں تو زید جب تیرے گھر پہ آئے گا تو اس کے پلیت جوتے بھی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یا جوتے اس کے پاک ہیں؟ جب زید تیرے گھر پہ آئے گا تو وہ پلیت جوتے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اور جب زید پاک زید اگر آئے گا تو اندر کے 6-7 کلو ٹٹی بھی آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ ٹٹی اس کے ساتھ لازم ہے، سمجھ؟ اور جب آپ گدھا اپنے گھر کے اندر پالیں گے، گدھا، گدھی نہیں کہہ رہا ہوں، بولو، گدھے کو جب اپنے 4 دیواری کے اندر جب آپ پالیں گے، 4 دیواری کے اندر اس کو باندھیں گے، اور جب وہ کسی گدھی کو دیکھ کر کے ڈینچو کر کے ہاں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ٹرمپ بھی وہ ہوگا نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو اس کو مائیں بہنیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ جس گھر میں تو بغیرت بن کر کے اس گدھے کو جب تو پالتا ہے تو وہ گدھا کچھ بھی ہوگا تو اس کا اعلیٰ تناسل کھڑا ہوگا، کیا ماؤں کی اور بہنوں کی نگاہ پر نہیں پڑے گی؟ وہ اس گھر کے اندر یہ بغیرت ہے کہ جس نے اس کو پالا. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ ہمارے پاکستان کے انجینئر، پاکستان کے ماہرین اللہ کے فضل و کرم سے چائنا والوں سے زیادہ ہوشیار ہیں.
چنانچہ یہ سرحد میں جو کچھ کرتے ہیں بہت سے یہ منصوبے یہ بنا رہے، چائنا والے فیل ہو گئے، آپ کے پاکستانیوں نے حل نکالا، ایک سے ایک ہیرو موجود ہے، سمجھے؟ لیکن ہم اپنے سائنسدانوں کے ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے انجینئروں کے، اپنے ڈاکٹروں کے، کراچی کے اندر ماہر ڈاکٹروں کا خون بہایا گیا، ایسے ایسے ڈاکٹر چھوڑ کر کے کراچی چلے گئے، سمجھے؟ ایسے ایسے بہترین ڈاکٹر کہ آج یورپ اور امریکہ بھی ان کے لیے مرتا ہے، اس قسم کے ماہر مسلمانوں میں ڈاکٹر، سائنسدان، یہ سب چلے گئے، اب چائنا والے گدھوں کو ملا رہے ہیں یہاں پر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا جب گدھا پالیں گے تو پھر، تو میں نے کہا برداشت کر لو۔ اس کے بعد یہ واقعات ایسے ایسے پیش آ گئے، یہ چائنا والے ہیں، بعض کہتے کہ روسی ہے، سمجھ؟ یہ صد کہاں تھا، دیوار چین کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے آذربائیجان کے یہ پہاڑوں میں، یہاں ایران کے قریب بارڈروں پہ، ایران اور روس کے جو بارڈر، میں خود گیا ہوں وہاں پہ، یہ دیوار تو میں نے نہیں دیکھی لیکن اس بارڈر پر میں گیا ہوں، سمجھے؟ شمالی علاقہ جات کے ایران کے میں پورا کا پورا گھوم کر کے آیا ہوں، تو بتاتے کہ یہاں پر ہے، اب خدا جانے کہ کون ہے، لگتا ہے کہ یہ چائنا والے اور روس والے یہی ہے۔ مولانا ان کا بہترین ڈش جو ہے نا وہ انسانی ڈش ہے، جیسے گدھے کھاتے ہیں، گھوڑے کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، تو معصوم بچوں کو ذبح کر کے اس کا بہترین ڈشنگ کے لیے بنتا ہے، وہ دن آئے گا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ وہ دن آئے گا۔ میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا، واپس آ رہا تھا، 2 سال پہلے کی بات، پچھلے سال بھی میں گیا، اس سے پہلے کی بات ہے، تو ایک بندہ پٹھان، اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا کہ آپ منگل صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ ایئرپورٹ کے اندر اس نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے بوتل پلایا، میں محرم کے مہینے میں شاید واپس آ رہا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ آئیں تو اس دفعہ تو میں محروم ہو گیا، مجھے آپ کی آمد کا پتہ نہیں تھا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ آئیں تو میرے ہاں ٹھہرے، آپ کی ہر طرح سے میں خدمت کروں گا۔ میں کہا اللہ آپ کو جزاک خیر، بڑی خدمت کی، بڑا پیارا آدمی تھا۔ باتوں میں اس نے کہا کہ میرے یہاں کئی ہوٹل ہے، سمجھے؟ کئی ہوٹل ہے، تو بات کرتے کرتے وہ چونکہ غیرت مند آدمی تھا، دیندار تھا، بات کرتے کرتے رونے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے ہیں دنیا میں، اس کے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہے؟ کہنے لگے عجیب واقعہ بتاؤں، آج ہوٹل میں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، چائنیز خواتین آ گئی اور آ کر کے انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈشیں مختلف کھائی، پاکستانی ڈشیں بنتی سعودی وغیرہ میں ہوٹلوں میں یہ لوگ بناتے، پاکستانی جو ہوٹل ہوتے اس پہ لکھا ہوتا پاکستانی ہوٹل۔ تو کہا ڈش کھانے کے بعد پھر جب پیمنٹ کر رہی تھی، پیسے دے رہی تھی، تو میری حماقت تھی کہ میں نے کہا کہ کس طرح چائنی زبان میں، کہتے مجھے زبان آتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈش آپ کو کس طرح لگا ہماری پاکستانی؟ تو وہ ہنس کر کے آنکھیں مارنے لگی اور کہنے لگے آپ نے اپنا ڈش تو کھلایا لیکن میرا ڈش بھی کھاؤ، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ تو تم قرآن خاک سمجھو گے، ترجمہ سمجھے بھی؟ اس قسم کے جو بے وقوف ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے بے وقوف ہو تو تم خاک ترجمہ سمجھو گے، سمجھے میں لنگو؟ اس لیے وہاں گھومتے پھرتے یہ لکھا ہوتا ہے قبلنی، میرا بھی تو بوسہ لے لو، یہ لکھا ہوتا ہے، یہ بے حیائی، سمجھ شریف؟ اور حضرت سے والی دبئی سے کہا جاتا کہ یہ کیوں؟ وہ کہتا کہ میں بت خانہ بھی بنا رہا ہوں، میں نے مسجدیں بھی بنائی ہیں، جس کی مرضی مسجد میں جائے، جس کے جائے بت خانے میں۔ اب تو بت خانہ کے لیے کئی ایکڑ انہوں نے دیا، اور بتوں پر جو سونے کے بت بنیں گے اس کا سونا سارا دبئی دے گا ابھی، اب نئے یہ سلسلے، سمجھ شریف میں ہے کہ مدینے میں بھی با الف ڑا گاف الف ہا، اس کی جگہ بھی مدینے میں الاٹ ہو گئی، اس کی جگہ با الف ڑا گاف الف ہا، آیا سمجھ نہیں آیا؟ لیکن پورے تہران میں، ایران میں گھما ہوں، جو بلوچوں کے علاقے، پورے تہران میں جو دارالحکومت ہے، ایک مسجد بھی حرامی نہیں ہے ہماری، سمجھے؟ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسجد کیوں؟ وہ ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے سنی کو مسجد کی اجازت نہیں ہے۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم بے وقوف بنو، ان سے محبت کرو، وہ تم سے نہیں کریں گے۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، واہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں۔ چلڑے پتر، یہ چائنا والے تھے، پتہ نہیں کون تھے، بہرحال مل کر کے جانا مولانا۔